من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی کھکڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں، اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیز سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر ایک شہر میں اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر انعامات اور پھر ان کی سرکشی، ان کی نافرمانیاں، ان کی شرارتیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب کا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس آیت میں بھی میدان تیہ ہی کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو من و سلوہ مل رہا تھا، انعامات ہو رہے تھے، تو کہنے لگے واقعہ وہ بیان کیا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ اے بنی اسرائیل اس واقعے کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر میدان تیہ میں یا صحرائے سینا میں بلا مشقت، بغیر کسی محنت مشقت کے من و سلوہ کھاتے کھاتے ان کی مزاج جو تھے وہ بڑھ چکے تھے اور کھانے میں تبدیلی چاہتے تھے، لہذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ یہ ایک کھانا نہیں تھا، من و سلوہ یہ دو کھانے تھے، لیکن مسلسل یہی کھانے کی وجہ سے انہوں نے ایک ہی کھانا کہا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو مصر کی مچھلی یاد آ رہی ہے، وہاں ہمیں مختلف قسم کی سبزیاں اور ترکاریاں میسر آتی تھی، وہاں پر ایک ہی قسم کا کھانا نہیں ہوتا تھا، یہاں تو ہم ایک ہی قسم کی کھانا کھا کر تنگ آتے تھے۔ اے موسیٰ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض،
وہ چیزیں جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلها، بقل ترکاری، اپنی ترکاریوں سے، وقصائها، قصہ کھگڑی، وفومها اور گندم سے، وعدس عدس مسور کی دال، وبصلها اور اپنے پیاز سے۔ یعنی اے موسیٰ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اپنے رب سے کہے کر ہمیں یہ دلوائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اس فرمائش پر ان کی ڈانٹ کی اور کہا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک ادنا اور گھٹیا چیز کو اعلیٰ اور اچھی چیز سے بدلنے کی خواہش مند ہو؟ تم کتنے بیوقوف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں من و سلوہ جیسی بہترین غذا فراہم کر رہا ہے جو قوت بخش بھی ہے، منافع بخش بھی ہے، بغیر محنت مشقت کے بھی مل رہی ہے، اور پھر یہ تو دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کھانے پر تمہارے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، آخرت کے بھی حساب کتاب سے بری، اور تم سبزیاں اور ترکاریاں لہسن پیاز کے پیچھے پھر رہے ہو، اور یہ چیزیں تو تمہیں دنیا میں بھی محنت مشقت سے ملیں گی، کام کرو گے محنت کرو گے ملیں گی، اور ان چیزوں پر لہسن پیاز پر گندم کھکڑی پر آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ لیکن یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا تھا، لیکن بہرحال اسی پر مصر تھے۔ جب بنی اسرائیل کی اصرار حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اہبطوا مصرا، کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں جا کر کھیتی باڑی کرو، ہل چلاؤ، پاشی کرو، اپنی مرضی کی چیزیں کاشت کرو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا، لیکن بہرحال محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ اہبطوا مصرا، بعض نے اس سے فرمایا کہ اہبطوا مصرا، واپس مصر چلے جاؤ، یہ جہاں سے آئے تھے جو فرعون کی علاقہ تھا، فرعون اور فرعونی سارے غرق ہو گئے تھے، وہ خالی تھا، تو وہاں جاؤ اور وہاں جا کر واپس جاؤ اور وہاں جا کر کھیتی باڑی کرو، جس طرح فرعونی کرتے تھے، اور سبزیاں وغیرہ حاصل کرو۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس مصر کی طرف واپسی نہیں ہے، بلکہ مصر سے مراد یہاں پر شہر، یعنی کسی بھی شہر یا قصبے میں اتر جاؤ اور کاشتکاری کرو اور محنت کرو، تو تمہیں یہ چیزیں جو چاہیے وہ تمہیں حاصل ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی گھر میں ہل کا پھال دیکھا، وہ ہل ہوتے تھی نا، کھیتوں پر چلاتے تھے بیلوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے، تو فرمایا کہ یہ جہاں بھی ہو وہاں ذلت کا دورہ ہوتا ہے، کاشتکاری بذات خود ایک مشقت طلب کا، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ اس پر خرچہ بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ عام طور پر شہری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے دیہاتی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے بہت سی سہولیات انسان کو چھوڑنی پڑتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کاشتکاری کوئی اچھا پیشہ نہیں، کاشتکاری ایک اچھا پیشہ بھی شمار ہوتا ہے، اس کی تعریف بھی آئی ہے، اور اس پیشے کو فضیلت کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ بہترین پیشہ جو ہے وہ جہاد، اور جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والا مال یعنی مال غنیمت، یہ پاکیزہ ترین مال، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پاک مال جو قرار دیا وہ جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والا مال۔ اور جب انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے اور اللہ کے لیے اپنا جان مال قربان کر دیتا ہے، تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور دوسرے نمبر پر تجارت کا پیشہ، فضیلت کے اعتبار سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تجارت کا پیشہ دوسرے نمبر۔ رزق کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ نے تجارت ہی میں رکھا ہے،
اور اس کے بعد کاشتکاری کھیتی باڑی کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص کوئی فصل کاشت کرتا ہے، کوئی دانہ بوتا ہے یا پودا یا درخت لگاتا ہے، اس کے پھل میں سے اگر کوئی جانور وغیرہ کھائے گا تو اس کو بونے والے، اس درخت کو لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کاشتکاری کی یہ فضیلت بھی بخشی ہے، اور اس طرح فرمایا کہ چوتھے نمبر پر سند و حرفت کا پیشہ۔ تو یہ دینی اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے مختلف پیشوں کی یہ درجہ بندی ہے۔ بہرحال خیر، اللہ تبارک و تعالی انسان کو جہاں سے بھی دے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی حلال رزق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی، تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے، یہ ضروری نہیں کہ یہ سارے ترتیب کے ساتھ واقع ہو، سارے واقعات آ رہے ہیں نا، کئی واقعات آگے، تو یہ کیونکہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں، قرآن میں عام طور پر واقعہ ترتیب سے نہیں بیان ہوتا، بلکہ جہاں جو مقصد ہوتا ہے، جو سے سبق دینا مقصود ہوتا ہے، اس بات کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو کل بات گزری تھی پچھلے سبق میں، جو واقعہ گزرا تھا وہ بعد میں ہوا ہے، اور یہ والی جو آج ہم نے آیت پڑھی یہ پہلے ہے اور وہ بعد میں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ترتیب کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ ان کا بیان، ان واقعات کو بیان کرنا محض عبرت اور تنبیہ کے لیے ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، ہم اس سے سبق حاصل کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی طرح اس ضمن میں یہودیوں کو بھی بار بار خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد میں یہ خرابیاں پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں یہ سزائیں ہوئی، انہیں یہ بھگتنا پڑا، لہذا اس سے عبرت حاصل کرو اور ایسی برائیوں سے باز آ جاؤ۔ اور یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، اپنی منمانی کی، شرارت کی دین کے معاملے میں، یہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، لہذا تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ۔ اور آج ہم نے بھی وہی کام شروع کر دیے یہودیوں والے، تو نتیجہ یہی ہے کہ وہ جو یہودیوں کی ذلت، یہودیوں کا فقر، یہودیوں کی پریشانیاں ساری ان پر مسلط تھی، آج ہم پر بھی مسلط کر دی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ مسکنت کہتے ہیں مال کی کمی کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ذلت اور رسوائی کی لعنت جو ہے ان پر اس وقت مسلط کی گئی جب وہ بحیثیت قوم عادی مجرم بن گئے۔ لیکن آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آدمی تو یہ کہے گا کہ بھئی آج تو سب سے مالدار یہودی ہی ہیں، جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ ساری یہودیوں کے پاس ہیں، MIF جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، ورلڈ بینک جو پوری دنیا کو چلاتا ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یعنی ظاہری طور پر تو یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہودی دنیا میں امیر ترین قوم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں میں بھی مال و دولت تھوڑے لوگوں کے پاس ہے، وہ اس کے اوپر سام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آج بھی اکثریت یہودیوں کی محتاج ہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے مسکنت، کہتے ہیں نا دل کی غربت کو کہتے ہیں، مسکنت دل کی غربت، مال کی لالچ۔ تو یہ آج دنیا میں یہ دیکھا جائے کہ اگر یہودی مالدار بھی ہو پھر بھی اس کی جو حالت ہوتی ہے، جو اس کی جو ظاہری حالت ہوتی ہے اور جو مال کا لالچ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسکین ہی ظاہر کرتے ہیں۔ اور
پھر دوسری بات یہ ہے انہیں جتنا مال کا لالچ، میں نے بتایا نا مسکنت کا معنی مال کی لالچ، دل کا فقر، دل کے اعتبار سے وہ فقیر ہی ہے، 1 روپیہ نکالتے ہوئے انہیں موت آتی، اور آج بھی وہ مسلمانوں سے اور غریب ملکوں سے پیسہ جمع کرنا، سود در سود، سود در سود، سود در سود۔ اس وجہ سے بہرحال قرآن کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ اور چلیں ایک دوسرا بھی اعتراض ہے، اس کو بھی مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن میں یہاں بھی اور دوسری جگہ بھی کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان کو کبھی اقتدار نصیب نہیں ہوگا، کبھی ان کی حکومت نہیں آئے گی، لیکن آج تو ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے اسرائیل کی صورت میں، اور بلکہ دیکھا جائے تو پوری دنیا پر ایک قسم کا ان کو کنٹرول ہے، بہت اکثریت ملکوں پر اپنی منمانی وہ کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں قرآن کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ فرمایا آگے آئے گا کہ ان کو کبھی اقتدار نصیب نہیں ہوگا مگر 2 شرطوں کے ساتھ، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتے یا پھر لوگوں کی رسی کو تھام لینے کی وجہ سے، یعنی یا تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جو اللہ نے باتیں کی وہ مان لیں، ان کو اللہ اقتدار دے دیں گے، وہ تو انہوں نے نہیں مانا۔ اور دوسری بات تھی الا بحبل من الناس، لوگوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو وہ انہوں نے کیا۔ آج اسرائیل یا پوری دنیا پر جو ان کا کنٹرول کسی حد تک اور بہت سے اداروں میں اور بہت سی چیزوں میں ہے، تو وہ بڑے بڑے جو امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ جو ملک ہیں، ان کی وجہ سے یہ یہودی آج دنیا پر مسلط ہیں، اور ان کو جو وطن ملا ہے وہ اسرائیل کی صورت میں وہ اس وجہ سے ان کو ملا ہوا ہے، ورنہ قرآن کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے کہ ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور محتاجی مسلط ہے۔ اور فرمایا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا عذاب ہی لے کر لوٹے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بنی اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور جب کوئی بھی انسان چاہے وہ یہودی ہو یا مسلمان ہو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ ابلیس کے بھی یہی حال ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، جاؤ تم پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ اسی طرح کافروں کے متعلق فرمایا جو کفر کی حالت میں مر گیا، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت مسلط ہوگی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکراتے تھے، چنانچہ اس کے نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور بنی اسرائیل پر لعنت مسلط کرنے کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایک دن میں کئی نبیوں کو قتل کیا ہے، بلکہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے 300 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ اور یہ جو فرمایا بغیر الحق نحق، یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کے حق قتل جو ہے وہ حق بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر الحق، یہاں پر نحق کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ قاتل کی بنی اسرائیلی خود بھی سمجھتے تھے کہ غلط کام کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سخت عذاب روز قیامت اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہوگا، دونوں قسم کے شخصوں کو سخت ترین سزا اور عذاب ملے گا۔ تو بہرحال فرمائے کہ اس وجہ سے تم پر یہ ذلت اور یہ عذاب مسلط کیے گئے۔ اور تیسری وجہ یہ بیان فرمائی ذالک بما عصوا، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ عصیان کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کرنا، وہ لوگ حقوق اللہ کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کسی حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہیں ہوتے،
اور وکانو یعتدون وہ حد سے نکل جاتے تھے، وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ اصل میں بنی اسرائیل کی عادت ہی بدل چکی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، یہی صحیح مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں، نیکی اور برائی میں تمیز کرتا ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تمہاری نیکی اچھی لگے اور برائی سے نفرت ہوگے تو سمجھ لو گے تم مومن۔ اگر کسی آدمی کو نیکی اور برائی میں تمیز باقی نہیں رہی، نیکی کر کے اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی، برائی کر کے اسے کوئی غم نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتا، اسے روحانی بیماری لگ چکی ہے۔ تو بنی اسرائیل لوگ بھی تعدی، حد سے تجاوز کرنے والے، نہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے معصوم انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ اس وجہ سے یہ ان کے جو جرائم تھے اور اس کی جو وجوہات تھی وہ بھی بیان کر دی۔ اور میں نے یہ شروع میں عرض کیا، یہ ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ جائیں گی، یہ برائیاں آ جائیں گی، یہ خرابیاں آ جائیں گی، تو پھر ہمارا نتیجہ بھی یہی ہوگا۔ اور آج مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان ہر جگہ رسوا ہو رہا ہے، ہر مسلمان پریشان ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے، اللہ کی بات کو مانا جائے، اللہ کے حقوق کو پورا کیا جائے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، تو یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ جی ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ لن نصبر ہرگز صبر نہ کریں گے، علی پر طعام کھانا واحد ایک، فدعو اس دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا نکالے ہمارے لیے، مما اس سے جو تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا ترکاری سے، وقثائہا اور کھکڑی، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ قال کہا، تستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ وَأَدْنَا بِالَّذِي اس سے جو ہوا خیر جو بہتر ہے، اہبتو تم اترو مصر شہر، فَإِنَّ پس بے شک لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، وضربت اور ڈال دی گئی علیہم پر ذلت ذلت والمسکنت اور محتاجی، وباؤ اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ کانو تھے، یکفرون جو انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے نبیوں کو، بغیر الحق حق، ذالک یہ اس لیے، بما ذالک یہ بما اس لیے عصوا انہوں نے نافرمانی کی، کانو اور تھے، وکانو اور تھے، یعتدون حد سے بڑھتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ تو بس آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کریں جو زمین اگاتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی کھکڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کا پیاز۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں، اہبتوا مصرا فإن لکم ما سألتم خیر ایک شہر میں جا اترو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا حق لگا دیا گیا، ان پر مسلط کر دی گئی، وباؤوا بغضب من اللہ اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق
اور پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔